واقدی کہتے ہیں ہمیں یہ روایت بھی پہنچی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ملک شام کی جانب ہجرت اختیار کی اور لوگوں نے آپ کو وہاں سے دھتکار کر نکال دیا تو آپ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو ہمراہ لے کر چل دیے۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے کہا میں نے تو اپنے آپ کو ہبہ کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی کہ وہ ان سے نکاح کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والی یہ سب سے پہلی وحی تھی، اور آپ کی قوم میں سے حضرت لوط علیہ السلام آپ پر ایمان بھی لے آئے تھے، اور آپ نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ لوگوں نے آپ کو بابل کی سرزمین سے ارض مقدسہ کی جانب نکال دیا تو آپ حران چلے گئے، لیکن وہاں سے بھی لوگوں نے آپ کو نکال دیا اور آپ اردن کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک ظالم بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک فرما دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کی معیت میں شام کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کر تباہ شدہ بستیوں کی طرف رسول اور داعی اللہ بنا کر بھیجا۔ یہ بستیاں 5 شہروں پر مشتمل تھیں۔ ان میں سب سے بڑا شہر سدوم تھا، پھر عمود، پھر اروم، پھر سعور اور پھر سابور۔ ان شہروں کی آبادی 40 لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سدوم میں قیام کیا اور ان میں 20 سے زائد سال تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے اور برائی و بے حیائی سے ٹوکتے رہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام پر مہمان نوازی فرض تھی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر فرض تھی، جبکہ ان کی قوم میں مہمان نوازی کا کوئی رواج نہ تھا۔ یہ لوگ مردوں سے بدفعلی کرتے تھے اور عورتوں کے قریب بھی نہ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی زبان سے غیرت دلائی، جیسا کہ قرآن میں ہے، کیا مخلوق میں مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور چھوڑتے ہو وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے جوڑو بیویاں بنائیں۔ حضرت وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے بدفعلی کرنے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ان کے کچھ باغات اور کھیت وغیرہ تو ان کی رہائش کے مقام پر تھے، اور کچھ باغات اور کھیت وغیرہ عین راستے پر تھے۔ ان کو ایک دفعہ شدید قحط اور بھوک کا سامنا کرنا پڑا۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا اگر ہم مسافروں سے اپنے پھلوں کو بچا لیں تو یہ ہمارے کھانے کے کام آئے گا۔ پھر یہ سوچنے لگے کہ مسافروں کو کس طرح منع کیا جائے۔ آخر یہ طے ہوا کہ یہ قانون بنا لیا جائے کہ ہمارے علاقے میں جو بھی اجنبی شخص آئے گا جس کو یہ پہچانتے نہ ہوں، اس کو پکڑ کر اس سے بدفعلی کرو اور اسے خوب مارو پیٹو، زمین پر گھسیٹو۔ جب ایسا رویہ اپنایا جائے گا تو کوئی شخص بھی تمہارے شہر کی جانب نہیں آئے گا۔ جب ان لوگوں نے یہ طے کر لیا تو شیطان ایک انتہائی حسین و جمیل خوبرو لڑکے کی شکل میں اس پہاڑ پر ان کے پاس آیا۔ لوگوں نے اس کو دیکھ لیا اور اسے پکڑ کر اس کے ساتھ بدفعلی بھی کی اور بہت مارا پیٹا، پھر وہ چلا گیا۔ اس کے بعد جو بھی اس طرف آتا یہ لوگ اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے۔ یہ ان کا طریقہ کار بن چکا تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی جانب بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اس عمل پر روکا اور ان کو عذاب الہی سے ڈرایا اور کہا کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی۔ پھر اس کے بعد حضرت وہب نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے باقی حدیث بیان کی۔